السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سوال سے منع، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب سوالات کثرت کے ساتھ ہوں گے تو ان میں فضول باتیں زیادہ ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہمارا دن رات کام ہے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا، اور ان میں سے کچھ سوال بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ عملی بات میں کر رہا ہوں، فکری یا نظری یا فرضی نہیں، کہ جی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا۔ پھر سوال آ گیا جی زمانہ کتنے سال کا ہوتا ہے، اور آج ہی ایک سوال آیا جی حکومت عارضی بارش برسانے کے بارے میں سوچ رہی ہے جس پر کروڑوں روپے خرچ آئے گا، تو عارضی بارش برسانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب اس طرح کے اور بہت سارے سوالات جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی کس سمندر میں پائی جاتی تھی۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کشتی بنائی وہ لکڑی کس درخت کی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال، کتنے مہینے اور کتنے دنوں اور کتنے گھنٹوں کی عمر تھی جب ان کی والدہ نے ان کو دریا کے حوالے کیا۔ اس طرح آپ کسی بھی سوال جو آپ کے گروپ میں چلے جائیں تو بعض سوالات سن کر آپ کو سوال کرنے والے کی ذہنی حالت پر شبہ ہوگا کہ ان لوگوں کو وہ جو قرآن کہتا نا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں۔ بالکل ویسی ہی صورتحال ہوتی ہے کہ سوال کرنے والے کے بارے میں شبہ ہونے لگتا ہے کہ کیا اس خاتون یا اس آدمی کا دماغی توازن تو درست ہے۔ پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ کسی استاد سے کوئی سوال ہوا، استاد نے جواب دیا، اب اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کا جواب ملے۔ اب اپنی مرضی کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم آگے سے پھر کٹ حجتی پر اتر آتے ہیں۔ نتیجتاً ایک استاد سے سوال ہوا ہے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ہمارا آگے سے پھر سوال ہوتا ہے جی آپ نے جو قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ لیکن کام خراب کرتی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ پڑھی، آپ نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس سے کون ظالم انکار کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو کثرت سوال سے منع فرمایا، یقیناً اس کی حکمت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے۔ اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم تو دن رات احادیث پڑھتے پڑھاتے ہیں اور بسا اوقات ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو بظاہر تہذیب، تمدن، ثقافت کے حوالے سے آج کے دور سے کئی گنا زیادہ پیچھے تھے، رب کائنات نے کیسا کمال ان کو عطا فرمایا، ان کے سوالات سے اندازہ کر لیجئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔